مفتی صاحب اسلام میں بیوی کے حقوق کیا ہیں؟ برائے مہربانی مختصر وضاحت کریں۔ پہلا حق یہ ہے کہ اس کو کے لیے مناسب گھر کا انتظام کرے، سمجھتے ہو، جس طرح کا گھر اس نے اپنے خاندان میں دیکھا ہے۔ آپ کی آمدن بھی دیکھی جائے گی اور اس کا خاندان بھی دیکھا جائے گا، تو اس کے حساب سے مناسب سا اس کو گھر دیا جائے، گیس بجلی کا بل دیا جائے۔ اگر وہ ایسے خاندان میں ہے کہ ان خاندان میں ایئر کنڈیشن کے بغیر رہنے کا رواج نہیں ہے، تو آپ کو ایئر کنڈیشن کا انتظام بھی بولتے کیوں نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ قرآن کہہ رہا عاشروہن بالمعروف، تو ہر ایک کا عرف دوسرے سے مختلف۔ اگر وہ ایسے خاندان سے تھی کہ ان کے ہاں ایئر کنڈیشن کے بغیر لڑکیاں گھروں میں گزارا نہیں کرتی تھیں، ایسے خاندان سے آئی ہے، تو گھر میں آپ کو پراپر اے سی کا انتظام بھی بولو نا کر کے دینا پڑے گا۔ اگر وہ ایسے خاندان سے آئی ہے کہ جس خاندان میں لڑکیاں گھروں کے کام خود نہیں کرتی بلکہ نوکر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، بعض بڑے مالدار لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاں لڑکیوں کا کام سوائے میک اپ اور بیوٹی پارلر کے کچھ بھی نہیں ہوتا، وہاں سارے کام کس نے سنبھالے ہوئے ہوتے ہیں؟ خادموں نے، نوکروں نے، اتنے اونچے خاندان ہیں۔ تو پھر آپ کو اس کے لیے ملازم کا انتظام بھی، آپ اپنے حقوق اپنی، اب منہ سے آواز نہیں نکل رہی، شادیوں پہ بیان کرتا ہوں سارے نعرے لگا۔ میں پشاور میں تھا، ایک نے نعرہ لگایا مفتی طارق مسعود زندہ باد، دوسرے نے کہا 4 شادیاں زندہ باد۔ مجھے بڑی ہنسی آئی، میں نے کہا الحمدللہ ان کے دماغ میں 4 شادیاں گھول کے ہم نے پلا دی ہیں، بس یہی بہت بڑا مقصد حاصل ہو گیا، ان کو کھوپڑی میں بیٹھ گئی یہ بات۔ نعرے لگ رہے ہیں بھائی اب تو آپ لوگ نہ لگائیں برائے مہربانی، بھائی ویڈیو نہ بنائیں، ٹھیک ہے؟ اچھا خیر، تو کیا تھا؟ تو اگر وہ ایئر کنڈیشن میں رہنے کی عادت ہے اس کو، تو آپ کو اے سی کا انتظام کر کے دینا پڑے گا۔ اگر نہیں عادت ان کے گھر میں نہیں ہے تو پھر ضروری بھی نہیں، آپ پہ بھی لازم نہیں ہے۔ اگر ان کے گھر میں ملازم کام کیا کرتے تھے تو آپ کو ملازم کا انتظام کر کے دینا پڑے گا۔ اگر ان کے گھر میں رواج یہ تھا، اتنی اونچی فیملی ہے کہ بیویاں شوہروں کے لیے کھانا بولو نہیں پکاتی، بلکہ شوہر کے لیے بھی ملازم اور بیگم کے لیے بھی باہر سے، یہ سسٹم تھا، تو پھر آپ بھی اس سے کھانا بولتے کیوں نہیں پکوا۔ لیکن نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے، نارملی درمیانے درجے کے جو خاندان ہوتے ہیں اس میں یہی ہوتا ہے کہ لڑکیاں گھروں کے کام کرتی ہیں، تو اس خاندان سے آئی ہے تو اس کو آپ کی خدمت بھی کرنی پڑے گی۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو عاشروہن بالمعروف میں کیا دیکھا جائے گا؟ عرف کو، کہ اس لڑکی کے خاندان میں عرف کیا ہے۔ تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جب آپ شادی کرو تو تھوڑا سا اپنی حیثیت سے کم لوگوں میں کیا کرو، تاکہ آپ پر جو حقوق کا برڈن آئے وہ آپ آسانی سے ادا کر سکو۔ جب رشتہ لینے کے لیے جاتے ہیں تو دکان پکوڑوں کی ہوتی ہے، باتیں وہاں بیٹھ کے کروڑوں کی کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہائی پروفائل رشتہ ملے۔ یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کو افورڈ کرنا غریب آدمی کا کام نہیں ہے۔ تو جتنی چادر ہے نا اتنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو خلاصہ یہ کہ اس کو گھر پرووائڈ کرنا، گیس بجلی کا بل دینا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ کی۔ اگر آپ نے اس کو الگ کمرہ دیا پھر بھی ساس اور نند کی بے جا مداخلت ہے، ایک مداخلت بے جا نہیں ہوتی، جائز مداخلت ہوتی ہے، ایک ہے بے جا۔ بے جا کا کیا مطلب ہے؟ جب چاہیں دیور صاحب آ کے کمرہ کھول کے اندر جھانک لیتے ہیں، بیگم بھابھی کیا کر رہی ہے، اس کا اپنا کوئی سیپریٹ کوئی لاکر ہی نہیں ہے، اس کا کوئی اپنی چیزیں رکھنے کا انتظام ہی نہیں ہے۔ جب چاہیں ساس خام میں، کبھی کبھار تو ہوتا ہے لیکن ہر وقت ہی اس کو کوئی اپنی پرائیویسی نہیں ہے، تو پھر مرد پر لازم ہے کہ اس کو اپنے والدین سے الگ گھر لے کر دے۔ سمجھتے ہو؟ بعض خاندانوں میں ایسا رواج ہے کہ دیور صاحب جب چاہیں منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں، وہ جس حالت میں بیٹھی ہوئی ہے اس کو شرم آتی ہے، سسر صاحب گھس آتے ہیں۔ بھائی جوان بیٹی بھی جب جوان ہو جائے تو باپ ایسے داخل نہیں ہوتا بیٹی کے کمرے میں، تھوڑا سا نوک کرتا ہے، اس کو سمٹنے کا موقع دیتا ہے، انہوں گھسے چلے آ رہے ہیں، وہ کس حال میں بیٹھی ہوئی ہے، نہیں جی ہمارا گھر ہے۔ اس قسم کی انٹرفیئرنس اگر ہو رہی ہو تو یہ عورت پہ ظلم ہے۔ سمجھتے ہو؟ تو ایسی صورت میں اس لڑکی کے لیے آپ کو اپنے والدین اور رشتہ داروں سے الگ گھر لے کر دینا
بول لو نا, واجب ہے, کیونکہ اس پہ ظلم ہو رہا ہے ایک نوعیت. اور اگر اس طرح کا نہیں ہے حساب کتاب, نارمل جیسے سب گھر رہتے ہیں, تو پھر الگ کمرہ اور سیپریٹ اس کو جو اٹیچ باتھ روم جو ہمارے یہاں ہوتا ہے, اتنا پھر کافی ہے. لیکن اگر ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر دیوروں کی طرف سے, اس سے کام اتنا نہ لیا جائے جو اس کی حیثیت سے زیادہ ہو. بعض خاندانوں میں دیکھا ہے کہ 5 دیور ہیں, سب کے کپڑے دھونا ایک اکلوتی بھابھی کے ذمے, سب کا کھانا پکانا اس اکلوتی. دیہاتوں میں, گاؤں دیہاتوں میں بہت ہوتا ہے یہ, تو یہ بھی ظلم ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ایک عورت پہ آپ, ایک آدمی نے کہا میری بیوی 18 روٹیاں پکاتی ہے, ابا کے لیے, اماں کے لیے, بھائیوں کے لیے, بہنوں کے لیے, پھر اس کے بعد پھر دکان کے ملازمین کے لیے بھی. یار یہ تو ظلم ہے نا یار, اس ملازمین کے کام اس بیچاری سے کیوں لے رہے ہو آپ؟ تو یہ ہے نان نفقہ. دوسری بات یہ کہ اس کو ٹارچر نہ کرے ذہنی ٹارچر کا مطلب یہ ہوتا ہے بات تمیز سے کرے. گھر میں جب داخل ہو تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہمارے نبی مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہوتے تھے. آج بہت سے میاں جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کر دیا ہے. چنگیز خان نے کیا کر دیا ہے؟ بغداد پہ حملہ کر دیا, اور بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی, خلافت کا خاتمہ کر دیا اس نے. تو جب آپ گھر میں آئیں تو کیسے؟ اور عورت کی بھی ذمہ داری ہے, جب یہ میاں آ کے مسکراہٹ دیے تو آپ نے بھی آگے سے مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے دینا ہے. وہ بھی جلی اور ٹھنی بیٹھی بھی ہوتی ہے, یہ کوئی ٹائم ہے آنے کا؟ وہ یہیں سے پڈا شروع ہو جاتا ہے. تو محبت کا کبھی کبھار اس سے اظہار کرے. ہمارے نبی, امی عائشہ جہاں سے پانی پیا کرتی تھیں گلاس میں, برتن میں, ہمارے نبی بھی وہیں سے منہ لگا کے پانی پیتے تھے. سمجھتے ہو؟ اور تھوڑی بہت اس کی خامیوں کو مرد کیا کرے؟ برداشت, کیونکہ نبی کی صحیح حدیث ہے کہ عورت پوری سیدھی نہیں ہو سکتی. اس کی خامیوں کو برداشت کرو گے تو گھر چلے گا. برداشت کی پالیسی ختم ہو گئی تو عورت 100% صحیح نہیں ہوگی بلکہ گھر ٹوٹ جائے گا. سمجھتے ہو بات کو؟ تو کیا کرنا ہے؟ ایک حد ہے, ایسا نہیں کہ وہ بیچ کے کھا گئی آپ کو, بینک میں رکھوا دیا کہ یہ قسطوں پہ گاڑی چاہیے, رہن کے طور پر میرا میاں رکھا ہوا ہے آپ نے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ پراپر, یعنی کبھی کبھار محبت کا اظہار کرے, اس سے تمیز سے بات کرے. گھر میں گدھوں کی طرح چیخے بولتے کیوں نہیں. ایک آخری بات میں اہم کر دوں, اگر اس میں کوئی عیب ہے طنزیہ لہجے میں اس کی اصلاح نہ کرے. یہ بہت بڑا فالٹ ہے آج کل مارکیٹ میں. مثال کے طور پر کھانا نہیں پکانا آتا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم نے کھانا بہت اچھا بنایا ہے, تھوڑا سا یوٹیوب پہ سرچ کرو اور اچھا بنا سکتی ہو. آئی بس. لیکن ہوتا کیا ہے, تمہارے ماں باپ نے کھانا پکانا نہیں سکھایا تمہیں, یہ کیا بنا کے لے آئی. اور سانسیں یہ کام ماشاء اللہ, سوائے ان سانسوں کے جو میرا بیان نہیں سن رہی, سوری, جو میرا بیان سن رہی ہیں, الٹا ہو گیا, جو سانسیں میرا بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ جتنی سانسیں ہیں, جب وہ بہو میں کوئی عیب بیان کرتی ہیں تو طنز کا عنصر اس میں زیادہ. مثال کے طور پر کھانا نہیں, کدو صحیح نہیں گلے, تو وہ یہ نہیں کہیں گی کہ بیٹا یہ بہت اچھا کھانا ہے, تھوڑا سا اگر ٹیمپریچر زیادہ کر لیتی یا تھوڑا ٹائم اور رکھتی تو یہ اور اچھا بن جاتا. یہ اسٹائل, وہ ساس کیسی جس کا اسٹائل یہ ہو, وہ پھر ساس نہیں ہے. اس کا اسٹائل یہ ہوتا ہے لگتا ہے تمہارے ماں باپ نے تمہیں کدو پکانا بھی نہیں, اب یہ بھی ہمیں ہی کرنا پڑے گا. وہ جل بھن کے نا اس کے دھواں نکلنا شروع ہو جاتا ہے بہو کے. یہاں سے اختلافات کا آغاز شروع. تو وہ بیچاری شریف شرفا ہوگی تو چپ رہے گی, اور اگر پڑھی لکھی ہے, کانفیڈنس ہے اس میں, تو ساس کو بھی اینٹ کا جواب پتھر سے کریں. اچھا تمہاری ماں نے سکھا دیا ہوگا, ہم تو بے وقوف ہیں, ہمیں تو کچھ بھی نہیں آتا. یہی کہے گی, ہاں تمہاری ماں نے تمہیں بہت کچھ سکھایا, ہم تو کیا ہیں, بے وقوف ہیں. یہ پھر اٹھا کے پلیٹ پھینکے گی, خود ہی پکاؤ, آئندہ میں نہیں پکا رہی, جاؤ. وہ جو مکھنچو ہے نا, جس نے میرے بیان سن کے شادی کی تھی, جب وہ شام کو گھر میں آئے گا تو کدو تو ویسے ہی نہیں گلے, وہ کھانا بھول جائے گا. پھر اماں سے پوچھے گا, ماں بتائے گی یہ اس نے مجھے بدتمیزی کی ہے, مجھے میری ماں کا تانا دیا ہے اس کو.
اول ایک تو غلطی کی, کدو نہیں صحیح پکائے, گلائے نہیں, اوپر سے سوری کرنے کے بجائے کیا کر رہی ہے, پلیٹیں اٹھا اٹھا کے پھینک رہی ہے. وہ غیرت میں آئے گا, میری ماں جس نے مجھے جنا, جس نے مجھے دودھ پلایا ہے, جس کے مجھ پر احسانات, اور یہ آج جمعہ 8 دن نہیں ہوئی, یہ چاہتی ہے کہ میری ماں سے بدسلوکی کرے. یہ پہلے ہی چنگیز خان بن کے آیا تھا, اب یہ ہلاکو خان کو بھی ساتھ لے کے بیوی کے کمرے پہ اٹیک کرے گا. یہ کیا پڑا ہوا ہے دیواروں کے اوپر, یہ کیا ہے, یہ تماشا بنایا ہوا ہے. وہ یہ دیکھے گی کہ ایک تو میری ساس نے پہلے طنز کیا, اوپر سے میرے شوہر کو بھی میرے خلاف ورغلا رہی ہے, تو وہ دلائل کی دنیا میں جواب نہیں دے گی, وہ اپنی ساس کی کیا ہو جائے گی, دشمن. ابھی اس نے کدو کی پلیٹ پھینکی تھی, پورا پریشر کوکر اٹھا کے شوہر کے سر پہ جا کے پھوڑ دے گی. پھر شوہر مجھ سے پوچھے گا یہ کیا ہو رہا ہے مفتی صاحب, گھریلو مسائل حل نہیں ہو رہے, تو میں اس سے کہوں گا میں نے کہا تھا کہ جب شادی کرو تو گھر میں ہیلمٹ پہن کے جاؤ. میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ گھر میں کیا پہن کے جایا کرو, ہیلمٹ. یہ تمہارا قصور ہے, تمہارا جو سر پریشر کوکر سے پھٹا ہے اس کی وجہ کیا ہے, تمہارے پاس اچھی کمپنی کا ہیلمٹ نہیں ہے. اب کسی کا باپ بھی خدا کی قسم بیٹھ کے حل نہیں کر سکتا کہ اس میں غلطی میری ماں کی تھی یا میری بیوی کی. خدا نے آج تک ایسا کوئی مخلوق پیدا, کیونکہ ادھر سے اس کی سنو گے, اس کی سنو گے, آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا پہل کس نے کی ہے. چڑھ چڑھ پڑ پڑ, ادھر سے یہ, ادھر سے. پھر گالیاں مجھے دیتے ہیں کہ یار انہوں نے ترغیب دی تھی, یہ ہمارے گھر میں ہو رہا ہے. تو جب طنزیہ کلام شروع ہوتا ہے نا, طنز, تو معاشرے میں اصلاح بولو نہیں. اور ساسوں کی ہے حالت دیکھو, ان کو چاہیے ماڈرن لڑکیاں پڑھی لکھی, اور گھر کے کام ان سے ایسے کروانے ہیں جیسے گاؤں دیہات کی ان پڑھ لڑکیوں سے ہوتے ہیں. تو جب ماڈرن لڑکی لاؤ گے تو وہ شکر کرو کدو گلا دی, جتنے گلائے ہیں اتنے بھی نہیں گلاتی ہوں. تو اگر یہی تھا تو آپ لے آتی کسی دیہاتی کو, اپنی بھتیجی کو, اپنی بھانجی کو, وہ جو بیچاری کہیں رہتی ہے دیہات کی اچھی بھلی خدمت گزار, اس کو لے کے آتے. تو اس لیے جب ایسا معاملہ ہو رہا ہو تو ہم کہتے ہیں بھائی بیگم کو ماں سے کیا کر دو, بولو الگ کر دو. پھر ماں سے بھی محبت سے ملو اور بیگم سے ملو, ان کا آپس میں کنیکشن نہیں ہونے دو. اماں کو تھوڑے تھوڑے دنوں میں بلایا کرو, بیگم کو بولا کرو کدو گلاؤ, میں خود چیک کروں گا گلے کہ نہیں گلے. اماں کی خدمت کرو, اماں یہاں آئیں گی, پھر اماں اپنے گھر میں, ہم اپنے گھر میں. روزانہ خود اماں سے جا کے مل لیا کرو. یہ تو حقوق ہیں. آگے میرے بھائی میاں کے بھی حقوق ہیں کچھ, وہ پھر کبھی بیان کروں گا. میاں بیچارے, ہم خود ایک میاں ہیں ہمارے بھی کچھ حقوق ہیں.